سلطان عبدالحمید ثانی نے جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا حکم دیا تھا تو پورے ترکی سے لوگوں کو بلایا تھا کہ اپنے اپنے بچے لے کر کے آؤ. جو بھی بچے پیدا ہوئے 1 دن کے 2 دن کے وہ سب لے کر کے لوگ حاضر ہوئے. 500 بچے جمع ہوئے. بادشاہ نے وہ سارے بچوں کو لے لیا, ایڈاپٹ کر لیا. مدینے سے کچھ دور ایک بستی بسائی جو جنگل میں تھی, آس پاس کوئی شہر بھی نہیں تھا. ان بچوں کے لیے پاکیزہ دائیں رکھی گئیں جو ہمہ وقت قرآن کی تلاوت کرتی تھی, اور یہاں تک کہ وہ بچے ختم قرآن کے ساتھ پورا دودھ پیتے تھے. 2 سال کے ہوئے تو ان کی زبانوں پر سب سے پہلی زبان عربی جاری ہوئی. ان کی ماں کی کوئی زبان ہی نہیں تھی, یعنی مدر ٹنگ تھی نہیں. جو انہوں نے دایا سے سنا وہی بولنے لگ گئے, قرآن ہی بولنے لگ گئے. اور جب بچے وہ 5 سال سے 7 سال کی عمر میں ہوئے تو سارے لوگوں کو حافظ قرآن بنایا گیا, اور پھر انہیں عالم بھی بنایا گیا. ہر ایک بچے کو ہنر سکھایا گیا. کوئی معمار بنا, کوئی الیکٹریشن. ان 500 لوگوں کی تربیت میں تقریباً 25 سال گزر گئے. جب وہ جوان 25 سال کے ہوئے تو ان کو لا کر کے مسجد نبوی بنائی گئی تھی. اور ان نوجوانوں نے جو مسجد نبوی بنائی, اپنے ہاتھوں سے جو اینٹیں رکھی ہیں, 300 سال کا عرصہ گزرنے کو آ گیا. ابھی 1960 اور 1970 کی دہائی میں دوبارہ مسجد نبوی کا کنسٹرکشن ہوا ہے سعودی بادشاہ کے زمانے میں. یہ جو ابھی آل چل رہی ہے انہی میں کا ایک بادشاہ تھا جس نے توسیع کی اور بڑھایا ہے مسجد نبوی کو, بہت بنایا. لیکن جو اصل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے, جہاں روضہ ہے اور جہاں پہلی 4 صفیں لگتی ہیں, یا ریاض الجنہ ہے, اس جگہ کو شہید کر کے نیا بنانا تھا, نیا پروجیکٹ تھا. تو لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 1 مہینے تک بلڈوزر اس کو دراڑے مارتے رہے لیکن دیوار ہلی نہیں, اس کے کوئی پلر نہیں ہلے. اسی لیے کہ میرے عزیزوں, ان بچوں نے جو ادب کا مظاہرہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا تھا, اللہ اللہ, وہ اگر اینٹ بھی زیادہ ہوتی تو وہاں کاٹتے نہیں, 12 کلومیٹر دور لے جا کے کاٹتے تھے کہ اینٹ کے کاٹنے کی آواز سے میرے آقا کی بے ادبی نہ ہونے پائے. اور پوری مسجد کی تعمیر ہو گئی, کسی دیوار پر انہوں نے قدم نہیں رکھا. ایک لکڑا اس طرح سے زمین پر گاڑتے تھے, اس لکڑے پر ایک پٹا باندھتے اور اپنی کمر میں ایک پٹا باندھتے اور لٹک کر کے مسجد نبوی کی دیواریں بڑھایا کرتے تھے. پیر نہیں رکھا. اور اس کام کی برکت یہ ہے کہ آج تک وہ دیواریں ویسی کی ویسی ہیں, میرے آقا نے اسے ویسی قبول کیا ہے. ساری چیزیں نہیں ہو گئیں, لیکن مسجد نبوی کا وہ حصہ آج بھی وہی ہے جو ترکیوں نے بنایا تھا. حضور کا حجرہ وہی ہے, میرے آقا کی جالیاں وہی ہیں, جالیوں کا ایک لوہا بھی بدلا نہیں. آج تک وہاں لکھی ہوئی عبارتیں بھی وہی ہیں. اس لیے کہ یہ چیز ہوتی ہے میرے عزیزوں, جب بچے کی صحیح معنوں میں تربیت ہوتی ہے اور وہ جوان اپنی تربیت کے انداز میں آ کر کوئی کام کرتا ہے تو مولا اس کام کو سدا قائم رکھ لیتا ہے.